بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبہ سازوں نے اپنے منصوبے میں اس کا تو ذکر نہیں کیا ہوگا، وہ بھی اس بات سے بے خبر ہی تھے۔ دو آدمی باہر ہی کھڑے رہے تھے، ایک ہمفرے کی طرف اور دوسرا میری طرف پستول اپنے اپنے انہوں نے بھی ہم پر سیدھے کر رکھے تھے۔ ہمفرے کی طرف جو شخص کھڑا تھا اس نے بڑے ہی خونخوار انداز میں گراتے ہوئے کہا، مسٹر ہمفرے، اپنی حیثیت سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا، خاموشی سے جو کہا جائے اس پر عمل کرتے رہو، ورنہ زندگی زیادہ باوفا نہیں ہوتی۔ پھر اس نے ہمارے پیچھے عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں نہایت ہوشیاری کے ساتھ انہیں لے کر پیچھے آؤ۔ وہ دونوں تیزی سے ہٹے اور واپس وین میں جا بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی وین حرکت میں آ گئی۔ اس نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی ہو کر آگے سڑک پر چلنے لگی۔ عقبی نشست پر بیٹھے ہوئے اشخاص میں سے جس نے ہمفرے کی گردن سے پستول لگا رکھا تھا بولا، تم بھی اپنی گاڑی وین کے پیچھے لگا لو، خبردار کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے کن اکھیوں سے ہمفرے کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، دونوں ہونٹ اس کے بھنچے ہوئے تھے۔ حالت سے اس کی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اگر اس کی گردن سے پستول نہ لگا ہوا ہوتا تو وہ اس حکم دینے والے کا حشر نشر کر کے رکھ دیتا، مگر اس وقت وہ بے بس تھا، مجبور، محض اس کے پاس ان کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے خاموشی کے ساتھ اپنی گاڑی جاتی ہوئی وین کے پیچھے لگا لی۔ وہ دو تھے، اگر میں چاہتا تو پیچھے مڑ کر ان لوگوں کی گردنیں ڈھیلی کر سکتا تھا۔ عالیہ کا دیا ہوا طلسمی تحفہ میرے ہاتھ میں موجود تھا، اس کے ہوتے ہوئے ان دونوں کے پستول ہمارے لیے بے ضرر تھے، لیکن میں نے ان پر اپنا کوئی ہنر آزمانا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمفرے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر مجھ پر یہ دور مار ہتھیار گولیاں کیوں نہیں اگلتے۔ میں اب تک انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ یہ محض اتفاق تھا جو جہاز میں ان لوگوں کے ہتھیار نکارہ ہو گئے تھے، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خصوصی صلاحیت نہیں ہے جو ہتھیاروں کو نکارہ بنا دے۔ انہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، ان کے ذہن میں یہ گرہ اب تک موجود تھی اور وہ اسے کھولنے کی کوشش بھی کرتے رہے تھے۔ وہ میری ایسی بے سروپا باتوں پر یقین کر بھی کیسے سکتے تھے؟ ان کا تعلق امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کی ریاست سان فرانسسکو کی پولیس سے تھا۔ دنیا کے جدید ترین آلات ان کے زیر استعمال تھے، کوئی ایسا آلہ انہیں آج تک نہیں ملا تھا جو ہتھیاروں کی زبان بند کر سکے، ان کے دانے پاٹ سکے، نہ ہی انہوں نے کسی ایسی ایجاد کے بارے میں اب تک سنا ہوگا۔ چنانچہ یہ گتھی ان کے ذہنوں میں الجھ کر رہ گئی تھی اور کسی طرح سلجھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ یہ تو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا محض اتفاقاً ہو جاتا ہے۔ ایک جیسا اتفاق بار بار تو نہیں ہوا کرتا۔ جہاز اغوا کرنے والا کوئی ایک آدمی تو نہیں تھا، وہ کئی تھے، اور یہ کوئی بے وقوف انسان بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ بیک وقت ان سب کے ہتھیار کسی وجہ کے بغیر محض اتفاقاً نکارہ ہو کر رہ گئے تھے، اور اس کے بعد مجھ پر ان لوگوں نے جتنے بھی حملے کیے ان میں بھی کوئی پستول یا ریوالور ان کا ساتھ نہ دے سکا تھا، اور حملہ آوروں کو میرے ہاتھوں ہر بار ذک اٹھانا پڑی تھی۔ اگر وہ جہاز کا واقعہ میرے بیان کی روشنی میں اتفاق سمجھ لیتے تو پھر ان بعد کے واقعات کو کس خانے میں فٹ کرتے؟ یہ بات میں خوب جانتا تھا کہ وہ میری کسی دلیل، کسی حجت کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر میں انہیں اصل بات بھی تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر وہ میری انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی حقیقت جان جاتے تو مجھے اس طلسمی انگوٹھی سے ہاتھ دھو لینا پڑتے۔ میں نے تو اس کے سلسلے میں دمن کو بھی گمراہ کر دیا تھا، اسے بھی میں اس فریب میں مبتلا کر چکا تھا کہ وہ انگوٹھی کہیں جہاز میں گم کر بیٹھا ہوں۔ فی الحال میں نے یہی مناسب جانا تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ ممکن ہے گریگری کے آدمی ہماری نگرانی کرتے رہے ہوں اور انہوں نے دشمن کو ہمارا راستہ کاٹتے دیکھ لیا ہو، ممکن ہے گریگری ہماری مدد کے لیے حرکت میں آ گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ یہ سب ایک ڈرامے کا حصہ ہو، مجھے اور ہمفرے کو گریگری کے آدمیوں نے ہی گھیرا ہو، وہ میری سان فرانسسکو روانگی سے پہلے یہ معمہ حل کرنا چاہتا ہو کہ میرے سامنے ہتھیار زنگ آلود کیوں ہو جاتے ہیں۔ اگر میں جوش میں آ کر ان لوگوں سے بھیڑ جاؤں تو انہیں مجھ پر اپنے پستول آزمانے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا، اور جب وہ پستول اپنی نااہلی کا اعلان کریں گے تو پھر میرے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا، مجھے اصلیت اگلنا ہی پڑے گی۔ ایسے میں میرے لیے یہی بہتر تھا کہ خاموش بیٹھا حالات کا مشاہدہ کرتا رہوں، اور موقع ملنے پر اس نئی افتاد سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ استعمال کروں جس میں ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت نہ آئے۔ وہ ہمیں شہر کی بری پوری سڑکوں اور گلیوں سے گزارتے کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں مسلح افراد بڑے ہی چکنا اور اپنے فن میں یکتا معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اس بات کا کوئی موقع نہیں دیا کہ میں یا ہمفرے ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، اور نہ ہی انہوں نے شارع عام پر گزرنے والے کسی پیدل یا سوار کو ذرا بھی شبہ ہونے دیا تھا کہ وہ ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ آگے جانے والی وین ہماری رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں شہری آبادی سے باہر لے آئی۔ میں نے آگے شاہراہ پر نظریں جماتے ہوئے عقبی نشست پر براجمان اغوا کنندگان سے پوچھا، اوئے یارو، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے تم ہمیں کسی لمبے ہی سفر پر لے چلے ہو۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی میری بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ایک لمحے ان کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہا، اوئے کچھ بولو تو یارو، کیا منہ میں گنگنیاں بھرے بیٹھے ہو؟ وہ اب بھی خاموش ہی رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے ہمفرے سے کہا، یار ہمفرے، یہ لوگ شاید میری زبان نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کون سی زبان جانتے ہیں یہ، تو ہی ان سے پتہ کر یار، کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں؟ ہمفرے نے کہا، ہمیں یہ نہیں، وہ آگے والی وین میں سوار لوگ لے جا رہے ہیں، یہ تو بس حکم کے غلام ہی ہوتے ہیں، یہ کیا بتائیں گے تمہیں؟ ہاں یار، بات تو تیری ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے، مگر انہیں بھی تو آخر کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، ذرا پتہ تو کرو ان کے منہ میں زبانیں بھی ہیں یا نہیں۔ ہمفرے نے ہنس کر کہا، یہ تو تم ہی معلوم کر سکتے ہو، ان سے مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی سی بات کرنے میں بھی ہمت کی ضرورت ہے یار۔ کیسا پلسیا ہے تو، گردن سے پستول کی نال لگی ہو تو پولیس کی وردی کسی کام نہیں آتی دوست۔ وہ بولا، اوئے یار، کیسی باتیں کرتا ہے تو، کیسا ملک ہے یہ تیرا؟ میرے یہاں تو ہزار آفات سے محفوظ کر دیتی ہے یہ وردی آدمی کو۔ بڑے بڑے فنے خاں صبح و شام سلام کرتے ہیں اس وردی کو، یوں سمجھ لو جس کے تن پر سج جاتی ہے بادشاہ بنا دیتی ہے، اسے 700 خون بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس پر بڑے سے بڑا جرم حلال ہو جاتا ہے اس ذات شریف پر۔ ہاں سنا ہے میں نے بھی بہت کچھ مشرق ممالک کی پولیس کے بارے میں، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے تم ایسی خطرناک سچویشن میں بھی ایسی باتیں کر لیتے ہو۔ پھر کیا کروں بھائی، ہاتھ پیر میں ہلا نہیں سکتا کہ زندگی اپنی مجھے بھی عزیز ہے۔ ان سے کچھ پوچھتا ہوں تو یہ جواب نہیں دیتے، ایسے میں خاموش رہ کر بولتے رہنے سے تو کچھ نہ کچھ بولتے رہنا بہتر ہے۔ ہمفرے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ دونوں میری اتنی بکواس کے بعد بھی ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی حرکت کی تھی۔ ان کی اس خاموشی اور بے پرواہی نے مجھے جھنجلا دیا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ وہ دونوں میری باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سوچا میں ایک دم پیچھے پلٹ کر ان کے پستول چھین لوں۔ اسی وقت آگے جاتی ہوئی وین پختہ شاہراہ چھوڑ کر گھنے درختوں کے درمیان ایک کچے راستے پر مڑ گئی۔ ہمفرے نے بھی اپنی کار اسی سمت موڑ لی۔ بڑے بڑے گھنے اور تناور درختوں کے درمیان ناہموار راستے پر کار یوں اچھلتی کودتی آگے بڑھ رہی تھی کہ مجھے جم کر بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ ایسے میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا میرے لیے کسی طرح ممکن نہیں رہا تھا۔ کچھ دور چل کر وہ وین رک گئی۔ ہمفرے نے بھی اپنی کار روک دی۔ وین کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہی دونوں جو ہمیں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے وین میں جا بیٹھے تھے گاڑی سے اتر کر ہماری کار کے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ ایک نے میری طرف کا دروازہ کھول کر مجھے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور خاموشی کے ساتھ کار سے باہر نکل آیا۔ دوسرے نے ہمفرے کو بھی کار سے اتار لیا تھا۔ اس نے ہمفرے کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے چلنے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی ہمفرے نے اپنی پشت اس کی طرف کی، اس نے
پھرتی سے پستول کی نال پکڑ کر اس کے دستے سے پوری قوت کے ساتھ ہمفرے کی کنپٹی بجا دی۔ ضرب اتنی بھرپور اور نپی تلی تھی کہ اسے دوسری چوٹ لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ ہمفرے کسی بلاجنوش شرابی کی طرح لہرا کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ بے ہوش ہمفرے کو اٹھا کر دوبارہ اس کی کار میں ڈالنے اور کار کو سٹارٹ کر کے ایک طرف کرنے میں انہوں نے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگایا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی وین میں آ بیٹھے اور ہمفرے اور اس کی کار کو وہیں چھوڑ کر وین کو بیک کر کے دوبارہ سڑک پر لے آئے۔ میں نے انہیں شہر کی طرف واپس جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، یارو آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ اور مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ہمفرے کو ضرب لگا کر بے ہوش کرنے والے نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہیں کہاں لیے جا رہے ہیں یہ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے تم نے ہم سے تعاون کر کے ہمارا کام آسان کر دیا ہے جیلانی، ہمیں بس یہی خدشہ تھا کہ کہیں تم مزاحمت پر نہ اتر آؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے تمہیں ان لوگوں کے پنجے سے آزاد کرانا مشکل ہو جاتا۔ اوہ، تو تم لوگ مجھے پولیس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، اور شکر ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے جواب دیا، مگر تم نے اس کام کے لیے ایک غلط جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سی غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے ہم نے؟ میرا مطلب اس جگہ سے ہے جہاں تم نے ہماری کار روکی تھی۔ اس پولیس افسر گریگری کا مکان وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ ممکن ہے اس نے یا اس کے کسی آدمی نے تم لوگوں کو ہماری راہ روکتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، ہم کوئی کام بے سوچے سمجھے نہیں کیا کرتے۔ تم جب ہمفرے کے ساتھ علیور کے گھر سے روانہ ہوئے تھے، اس کے بعد سے ہم نے تم پر پوری نظر رکھی ہے۔ یہ وین جو ہم نے اس کام کے لیے استعمال کی ہے یہ بھی پولیس ہی کی ہے، قیدیوں کو ادھر ادھر لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور پولیس کی 2 گاڑیوں کا ایک جگہ دیکھا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، اوہ، تو یہ بات تھی، میں نے سوچا اسی لیے ہماری طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی، مگر ہمفرے نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ وین پولیس کی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ وہ اسے گریگری ہی کی کوئی چال سمجھ رہا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ مار کھا جانے والا آدمی تو نہیں تھا۔ اسے یہ یقین ہی مار گیا تھا کہ یوں شارع عام پر اس کی کار روکنے والے اس کے محکمے کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، جنہیں کسی خاص منصوبے کے تحت گریگری نے ہی اس کام پر مامور کیا ہوگا، اور منزل پر پہنچ کر اسے اس منصوبے کا علم ہو ہی جائے گا۔ جو کچھ اس پر اچانک گزر گئی تھی اس کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بیچارہ، میں نے دل ہی دل میں کہا، نہ جانے کب تک اس ویرانے میں بے ہوش پڑا رہے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس پر کیا بیتے گی، کیا بتائے گا وہ گریگری کو؟ میں اپنے خیالوں میں ایسا گم تھا کہ مجھے منزل پر پہنچنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ گاڑی رکنے پر ہلکا سا جھٹکا لگا تو میں نے چونک کر دیکھا وہ کوئی گودام تھا جہاں وین جا کر رک گئی تھی۔ جس دروازے سے گاڑی اندر داخل ہوئی تھی وہ اب بند ہو رہا تھا۔ انہوں نے وین کا دروازہ کھول کر مجھے نیچے اتارا تو سب سے پہلے میری نظر اس کتالہ عالم پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا، وہ وہی تھی، وہی دشمن دین و ایمان عالیہ خانم۔ اس کے یاقوتی لبوں پر وہی سحر انگیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ دمن بھی موجود تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے عالیہ کی دی ہوئی طلسمی انگوٹھی کا خیال آ گیا، جس کے بارے میں دمن سے میں کہہ چکا تھا کہ وہ میرے پاس سے کہیں گم ہو گئی ہے۔ وہ انگوٹھی اس وقت میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے فوراً اپنا وہ ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور انگوٹھی انگلی سے اتار کر اندر جیب میں گرا دی۔ دمن فاتحانہ انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آؤ جیلانی، یار تم نے تو یہاں آتے ہی پوری ریاست سان فرانسسکو کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا ہے۔ یار عجیب شے ہے بھائی، تو بھی جہاں جاتا ہے ہنگامے تیرے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کے کہا، ہاں بھائی، اپنی تو کچھ حالت ہی عجیب ہو گئی ہے، سکون نام کی کوئی شے تو ہے ہی نہیں اپنے مقدر میں۔ پر دمن یار، آدمی تو بھی کمال کا ہی ہے، بڑے پر پردے ہیں تیرے بھی، بڑی عیار لومڑی کے بٹ سے
کھوج لایا ہے تو مجھے؟ اس نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی کے ساتھ اپنے سینے سے بھینچ لیا مجھے، بولا یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے یار، تو نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں ان کی دراز دستی ابھی تو نے دیکھی کہاں ہے؟ بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان کے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلے گا تو تیرے بھی سارے دل درد دور ہو جائیں گے، سارے کانٹے چن لیں گے یہ تیرے پیروں کے۔ میں جانتا ہوں بڑے زخم ہیں تیرے سینے میں، بڑا ستایا ہے تجھے اس بے وفا زمانے نے، قدم قدم پر کانٹے بچھائے ہیں تیری راہ میں، اپنوں اور بیگانوں سبھی نے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے تیرے لیے سینے میں میرے، ایسے ہی تو نہیں بلا لیا تھا میں نے تجھے یہاں۔ کیسے درد بھرے بول اگل رہی تھی زبان اس کی، کیسا غم گسار بنا ہوا تھا اس وقت وہ مگرمچھ کی اولاد۔ سمجھ وہ یہی رہا تھا کہ میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اس کے لگائے ہوئے سارے گاؤ بھر چکے ہیں اور میں انہیں بھول چکا ہوں۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ معافی اور درگزر جیسے خانے ہی نہیں رکھے گئے تھے میرے سینے میں، اس میں تو بس ایک ہی خانہ تھا اور اس میں انتقام کے انگاروں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اب جب کہ مجھے اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ملک و ملت کی سوداگری کر رہا ہے، بنی اسرائیل کی غلامی کا جو پٹا ڈال لیا ہے اس نے اپنی گردن میں، پھر میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ کہاں باقی رہ سکتا تھا؟ اس کے دل میں میرے لیے اب کیا جذبات تھے یہ تو میں نہیں جان سکتا تھا، مگر خود میرے دل میں اس کے لیے منافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے اسی منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا، یار دمن، کیسا درد مند دل ہے سینے میں تیرے، مجھے کیا پتا تھا کہ تو اپنے سینے میں ایسا حسن بھرے پھر رہا ہے۔ وہ جو کہا ہے نا کسی شاعر نے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، پر یار تو کچھ دوسری قسم کے دھوکے دیتا ہے، بدگمان کرتا پھرتا ہے دنیا بھر کو اپنی طرف سے، اپنے اندر کا حسن چھپا کے ایسی بگڑی ہوئی شکل دکھاتا ہے دوسروں کو کہ کوئی اچھی بات سوجتی ہی نہیں کسی کو تیرے بارے میں، جب تک تجھے قریب سے نہ دیکھا جائے، کسوٹی پر پرکھا نہ جائے، بڑا بد شکل نظر آتا ہے تو۔ وہ بڑی محبت سے میری پشت تھپکتے ہوئے بولا، چھوڑ یار ان باتوں کو، کیا درا ہے اس نام و نمود میں، آدمی کو بلائی اسی طرح کرنا چاہیے، نیکی کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے، نظر آ جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی، نمائش کی چیز بن جاتی ہے جس کا کوئی صلہ کوئی اجر نہیں ملتا۔ آؤ چلو اب چلیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر الگ ہو گیا، وہ گودام کے عقبی حصے کی طرف مڑ گیا، میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا، عالیہ میرے ساتھ چلنے لگی، وہ بار بار مسرور نگاہوں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی، فرتے انصبات سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور شہابی رخساروں پر شفق پھول رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو لوگ مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے وہ وہیں وین کے پاس کھڑے رہ گئے تھے۔ دمن ہم سے چند قدم آگے نکل گیا تھا۔ میں نے عالیہ سے اردو میں کہا، کیا بات ہے عالیہ بیگم، بڑی خوش و خرم نظر آ رہی ہیں آپ۔ وہ مسرت سے لبریز مگر دھیمی آواز میں بولی، کیا یہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے جیلانی کہ آج میں ایک بار پھر آپ کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں؟ میں نے اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر تو مجھے اپنی نظروں پر رشک کرنا چاہیے، آپ جیسی گل و گلزار ہستی کی ایسی والہانہ محبت میرا مقدر تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسی باتیں نہ کریں جیلانی، میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کی محبت تو پہلے ہی دن سے میرے دل میں بسی ہوئی ہے، اور اب جب کہ آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے تو آپ کے دکھ سکھ کا مجھ پر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ تم ابھی میری سلامتی کی بات کر رہی تھی تو کیا تمہیں میری سلامتی کی امید نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے دمن کی طرف دیکھا، وہ ہم سے 10-12 قدم آگے چل رہا تھا۔ عالیہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، اس وقت یہ بات نہ چھیڑیں جیلانی، میں رات کو کلینک آؤں گی، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ کلینک میں نے حیرانی سے کہا، مگر میں وہاں کیسے پہنچ سکوں گا؟ پولیس کو میری تلاش ہوگی، وہ مجھے دیکھتے ہی گھیر لیں گے، میرے لیے گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ویسے تمہارے اس دمن نے مجھے پولیس کی تحویل سے نکال کر اچھا نہیں کیا ہے، میں انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر چکا تھا، وہ لوگ مجھے ایک آدھ دن میں ہی وطن واپس بھیج دیتے، مگر اب میرا یہاں سے
نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اچھا ایسا ہو گیا تھا، پھر تو واقعی دمن سے یہ بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس نے بھی آپ کو واپس بھیجنے کا مناسب اور معقول انتظام کر لیا ہے۔ پولیس کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ آپ کب یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اچھا ایسا انتظام کر لیا ہے اس دمن نے میرے لیے، مگر پھر بھی میں کلینک تک جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکوں گا۔ میں نے کہا مجھے ان کی نظروں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے، بڑے دوربین لوگ ہوتے ہیں یہ پولیس والے۔